ایک حدیث ہو جائے گا. چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. مجاہد اور مرابط اور شہید. ٹھیک ہے، جیسا کہ کل بتایا تھا آپ کو کہ سب سے افضل ترین موت کیسی ہے ایمان پہ؟ سب سے افضل ترین موت کس کی ہے؟ شہید کی. ٹھیک ہے، سنیے گا. حضرت مقدام بن معدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاس شہید کے لیے 6 انعام ہیں. سنیے گا ذرا دھیان سے. اچھا، یہ شہید جو ہے یاد رکھیے گا، شہید کے بارے میں بتا دیں آپ کو کہ سب سے افضل شہید جو ہوتا ہے وہ وہی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے. اللہ کی راہ میں اپنی جان دے، ان دا بیٹل فیلڈ. ٹھیک ہے، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ. ٹھیک ہو گیا، یہ افضل ترین جو ہے نا ایک شکل ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں بعض دفعہ بیٹل فیلڈ نہیں ہوتی لیکن انسان جان ہی دے رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ کبھی انسان اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کے لیے، کوئی اور نہیں دل میں نیت تھی، اچھی بھی نیت نہیں تھی. ٹھیک ہے، جیسے فور سپوز اگر ہم آپ کو مثال اس کی دے رہے ہیں، وضو میں آپ کی نیت یہ تھی کہ بھائی ایسا ہے کہ گرمی کی بہت تپش ہے تو ہم وضو بھی کر لیں گے، وضو کا ثواب بھی مل جائے گا، تھوڑا سا ٹھنڈا بھی ہو جائے گا، ہاتھ پیر اچھا لگے گا. تو یاد رکھیے گا وضو کا ثواب نہیں ملے گا. حالانکہ ٹھنڈا نیت جو کر رہی ہیں آپ وہ غلط نہیں کر رہی ہیں، لیکن چونکہ آپ نے انکلوڈ کر دیا، آپ نے دنیاوی خواہش کو جو کہ جائز تھی لیکن آپ نے چونکہ انکلوڈ کر دیا تو آپ کو وہاں پہ اجر نہیں ملے گا. اور غلط اگر خواہش ہے تو الٹا اور گناہی ہو جائے گا. لیکن اگر جائز خواہش بھی اگر آپ نے انکلوڈ کر دی ادر دین اللہ کی رضا، ٹھیک ہو گیا، جنت کا حصول، جہنم سے بچنا، اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپ نے جائز خواہش بھی اگر اٹیچ کر دی تو پھر وہ جو ہے نا اجر والا معاملہ جو ہوتا ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ بڑھا دے اس میں تو الگ بات ہے، یہ رول عام طور پہ. ٹھیک ہو گیا. جیسے نا کوئی بھی نیکی کا کام کرنے چاہ رہا ہے آدمی، فور سپوز جیسے مثال دیا کہ آپ نے بہت چلچلاتی دھوپ تھی، بہت جو جیٹھ کا جو دن ہوتا ہے، مطلب آئی تھنک سو مئی اور جون کا ٹائم، تو انسان بولتا ہے نا بعض دفعہ کہ وضو بھی کر لیں گے، وضو کا ثواب بھی مل جائے گا اور تھوڑا سا جسم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، ہاتھ پہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اچھا لگے گا، بولتا ہے نا انسان. حالانکہ نیت غلط نہیں تھی، جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ چونکہ دو آپ کو ادر دین، ایک ہوئی آپ کو یہ شوق تھا کہ وضو کا ثواب ملے، اور ایک یہ شوق تھا کہ تھوڑا سا جسم ٹھنڈا ہو جائے، جائز شوق تھا وہ. لیکن چونکہ آپ نے کیا کر دیا، ادر دین اللہ کی رضا اور جو وضو کا ثواب جو بھی تھا اس کے علاوہ سوچ لیا نا، تو آپ کو اجر والی جو بات ہے وہ یا تو پورا ہی ختم ہو جاتا ہے اجر، اور یا نہیں تو پھر ملے گا تو ویسا نہیں ملے گا جیسا ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسا خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں نا تو وہ گھٹ جاتا ہے اجر، یعنی کہنے کا مطلب. ٹھیک ہے، تو وہی ہم کہہ رہے ہیں شہید جب اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور اس کا ارادہ نہیں ہوتا. بیٹل فیلڈ میں تو بالکل ارادہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ اس کے لیے بھی آئی ہے حدیث کہ شہید کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں سب سے پہلے ڈالے گا، کیونکہ وہ ریاکاری والی بات ہو جاتی ہے. دکھاوا تو کہیں بھی آ سکتا ہے نا، وہ کہیں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ پناہ میں رکھے بس اس سے. تکبر دکھاوا کہیں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، شیطان تو کہیں بھی پہنچ سکتا ہے نا، یہ والی بات ہے. تو بہرحال شہید جو ہے معاملہ یہ ہے شہید کا کہ بھائی اللہ کی راہ میں اس نے جان دی، خون کا قطرہ گرا اس کا جسم سے، وہ مطلب اللہ کی راہ میں وہ مارا گیا. ٹھیک ہو گیا، ارادہ صرف اس کا تھا کہ اللہ کی رضا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ ہی کے لیے وہ گیا تھا. ظاہر بات اللہ ہی کے لیے گیا تھا کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کو بتانے کے لیے گیا تھا، کوئی دین کی بات تھی اس کے لیے گیا تھا. ادر دین اس کے علاوہ کچھ بھی اس کا نہیں تھا کہ ہے نا جائیں گے تو تھوڑا سا گھوم بھی لیں گے اور فلائٹ کا نا مزہ آ جائے گا، اور تھوڑا سا نا بیٹھے نہیں ہیں اس پہ کیا نام ہے، کیا بولتے ہیں اس کو جی، ہوائی جہاز پہ، تو اس کا بھی ہو جاتا ہے نا، انسان کا سیکنڈ بھی تو آ جاتی ہے نا چیز، وہ مطلب جائز ہی آتی ہے لیکن آ جاتی ہے. تو وہ والی، تو وہ گیا بھائی، اب گیا اللہ کی راہ میں. بیٹل فیلڈ تو وہ آپ کو بالکل وہ ہو جاتا ہے نا کہ میدان میں آ کے جو صحابہ اکرام نے لڑا. لیکن بیٹل فیلڈ کا اس کا دوسرا بھی آپ کو نقشہ ہم بتاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر انسان کوئی اللہ کی رضا میں کوئی بھی گیا بندہ اللہ کے لیے کوئی کام کے لیے، ٹھیک ہے، فور سپوز کہ کہیں کچھ ایسی بات ہو رہی تھی دین کی، کوئی آنچ آ گئی تھی دین پہ، تو اس کو نا ٹھیک کرنے کے لیے، نیت یہ تھی کہ بس دین کو بچانے کے لیے ہم گئے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، اب ظاہر بات ہے آج کا دور ہے، فلائٹ بیٹھے اور یہ ساری چیزیں پروسیس وہ گئے اس کے ساتھ، اور وہ آنے سے پہلے جو ہے کیا ہو گئے، فلائٹ میں کچھ ایسی بات ہو گئی، آنے سے پہلے وہ گھر واپس لوٹنے سے پہلے کیا ہو گئے، کچھ بھی کر کے اپنی طبی موت بھی مر گئے. یعنی کوئی مان لیا کہ وہ نا کریش والی بات نہیں بھی ہوئی، صرف اپنے آپ اچانک موت آ گئی، تو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہی کہلائے گا وہ. ٹھیک ہو گیا. لیکن افضل ترین وہی ہے، آپ کو بتا دیا ہم کہ وہ اس کی شکل، اس کی صورت وہی ہے ان دا بیٹل فیلڈ. ٹھیک ہے، ان دا بیٹل فیلڈ، اینڈ وہ جو ہے نا جسم اس کا کٹا، خون بہا، وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے،
لیکن یہ بھی شہید ہی کہلائے گا جو ہم آپ کو فلائٹ والا جو ہے نا، اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی طریقہ تھا، اللہ کی راہ میں نکلا تھا، وہ پیدل ہی گیا تھا، اور پھر وہ جو ہے واپس آنے میں کوئی دشمن نے مار دیا، کچھ ہو گیا، واٹ ایور. کافر تو مارے گا تو بالکل ہی، مسلمان بھی مارے گا تو ٹھیک ہے، دشمنی میں آ کے مار دیا، یہ ساری چیزیں، تو اس میں بھی ایک اجر ہے، لیکن وہ ہے شہید ہی ہے، لیکن اس میں درجات پھر آپ کو الگ الگ ہو جاتے ہیں. افضل ترین وہی ہے جو آپ کو بیٹل فیلڈ والی بات ہوئی. تو وہی اسی کے بارے میں بول رہے ہیں کہ فرمایا کہ اللہ کے پاس شہید کے لیے 6 انعام ہیں. خون کا پہلا قطرہ گرتے، اسی لیے ہم بولا آپ کو سب سے افضل ترین ایمان پہ جو موت ہے وہ کون سی موت ہے؟ شہید کی. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، آمین یا رب العالمین. تو اس کی نمبر 1 جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ انعام کیا ملتا ہے شہید کو، کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی، جیسے ہی خون کا پہلا قطرہ اس کا گرا ہے، ابھی اس کی روح نہیں پرواز کی ہے، ظاہر بات ہے اس کو زخم لگا اور کفار نے مارا، کافر نے مارا اس کو، یا کوئی بھی دشمنان اسلام نے مارا، ٹھیک ہے، اور پہلا قطرہ اس کا گرا ہے، ٹھیک ہے، زمین پر. تو بول رہے ہیں کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی بخش دیا جاتا ہے، یعنی اس کی بخشش ہو جاتی ہے، کنفرم ہے کہ اس کے لیے جنت ہے، چاہے وہ کتنا بڑا بھی گنہگار کیوں نہ تھا. سمجھ آ رہی بات؟ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہی نا، انسان ایک بات بتاتا ہے تو بھائی ہم شہیدے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں نکل جائیں گے، یعنی تم عمل مت کرو، بس یہی بات ہے کل ملا کے، ہے نا. تمہیں شیطان اسی کے لیے دھوکے فریب میں رکھا رہتا ہے کہ عمل نہیں کرو، ہے نا. تو مین جو کام ہے وہ کرو یار، اپنا حصہ دو، اپنی ذمہ داریاں ادا کرو، پھر اگر اللہ کی راہ میں موقع ملا تو وہ بھی کرنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. مومن تو کبھی یہ نہیں ہوتا نا وہ بزدل والی بات، ٹھیک ہے. مومن بزدل والی بات ہو بھی سکتی ہے، لیکن جیسے بزدل پنا نہیں دکھانا چاہیے، ٹھیک ہے. جہاں اللہ کی بات آ جائے وہاں اللہ کی راہ میں قربان ہونا. صحابہ تو موقع تلاشتے تھے کہ اللہ بدر میں ہم نہیں جا سکے، اب احد میں تو ہم بدلہ لے کے رہیں گے، اللہ میرے کو شہادت دیجیے، اللہ پاک. تو ایسا چھنتے تھے، ہم آپ کو بتائیں گے نا سیرت انشاءاللہ. بس آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ میری زبان سے ایسا نکلوائے کہ آپ لوگوں کے دل پہ جو ہے نقش ہو جائے، اور آپ لوگوں کی جو ہے زندگی تبدیل ہو، جو بھی سنے اس سے آمین یا رب العالمین. خود میری زندگی بھی آمین یا رب العالمین. تو بھائی یہ بول رہے ہیں کہ بھائی پہلا قطرہ گرنے سے کے بعد وہ فوراً سے اس کو بخش دیا جاتا ہے، جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ اسے دکھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. پہلے ہی آپ کو انعام ہے دنیا میں. ابھی وہ خون کا قطرہ گرا ہے تو کیا روح نکل گئی؟ نہیں، ابھی دنیا میں دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے. سبحان اللہ. آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہے نا اس کی. اور نمبر 2، اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، قبر کا عذاب نہیں ہوتا. 3، اور وہ بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا جو سور پھونکے جانے کے وقت لوگوں کو ہوگی. سبحان اللہ. نمبر 4، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک ایک یاقوت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہوگا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. تو یہ یاقوت ایک پتھر ہوتا ہے، ظاہر بات ہے یہاں والا یاقوت تو ایک الگ ہی ہوتا ہے، وہ اللہ کے یہاں آخرت والا یاقوت کا تو کیا ہی کہنا. بول رہے ہیں یہ کہ یاقوت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہوگا جو اس تاج پہ لگا ہوا ہوگا، وہ پتھر. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ عزت کا تاج دیا جائے گا. یہ 4تھا نمبر انعام ہے. 5واں نمبر ہوا بہتر حور عین، یعنی حور العین جو ہوتی ہیں، اب اللہ نے مطلب بیویوں، جو بھی ان کی بیویاں ہیں دنیا میں، ان کے علاوہ جو ہے نا وہ کچھ ایسی مخلوق رکھی ہے اللہ نے، وہ انہیں عطا کرے گا اللہ تعالیٰ. لیکن یاد رکھیے گا سب سے خوبصورت جو ہوگی وہ دنیا کی اس کی نیک بیوی ہوگی. بالکل حور العین بھی اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہوگی ان کے خوبصورت. اللہ تعالیٰ جو ظاہر بات ہے ہم سفر دنیا میں رہا نا وہ، اور پھر وہ دین کا وہ مطلب دونوں میاں بیوی آپس میں دین کا تعلق تھا اور دین کے مطابق زندگی گزار رہے تھے. سبحان اللہ. تو وہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ تو یہ والی بات جو ظاہر بات ہے تکلیف ہو جائے گی پھر عورت کو کہ بھائی ہم یہاں دنیا میں ساتھ رہے، وہاں حور العین خوبصورت ہو گئی لو، تو نہیں. ٹھیک ہے، وہاں اللہ تعالیٰ حور العین دے گا اور دل سے نکال دے گا خلش کی، ہے نا. وہ جو ہے نا ایک ہوتا ہے نا سوکن پنا، وہ نفرت ہونے لگتی، لڑائی جھگڑا، یہ وہ سب نکل جائے گا. جنت میں یہ سب فیلنگ نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں، سب مل جل کے رہیں گے، سب محبت میں رہیں گے. لیکن اعزاز کیا ہے؟ حور العین کی سردار کون ہوگی؟ دنیا کی عورت جو اس کی بیوی تھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو مطلب عورتوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہو جاتا ہے عورت کو تھوڑا سا وہ جلن والی بات ہو جاتی ہے، سوکن پنے میں ہو جاتی ہے، لیکن اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انکار کر دینا چاہیے کہ مردوں کو نہیں کرنے کے لیے شریعت پہ پھر ہے نا انگلی اٹھانے والی بات ہو جائے گی نا. تو وہ چیز ہے. بہتر حور عین اس کے جوڑے کے لیے دی جائیں گی. یہ 5ویں آپ کو نمبر انعامات ہے. پھر 6واں نمبر ہے آپ کو، اور 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ترمذی کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی بھی ہے. ٹھیک ہے، دونوں سے روایت ہے یہ آپ کو جو ہم بتایا.
سبحان اللہ، سمجھ رہی ہیں کہ کتنی بڑی مطلب کتنی بڑی یہ آپ کو کتنا بڑا انعام ہے، سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی. اچھا ایک اور بتایا تھا نا شہید کا، وہ آپ کو پوٹلی میں وہ جو اللہ تعالیٰ روح وہ ڈال دیتا ہے چڑیا کی وہ پوٹ میں، بتایا تھا نا کہ وہ جنت میں جہاں چاہتی ہے سبز رنگ کی پرندوں کی چڑیوں کی پوٹ میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی روحیں، مومنین کی بھی روحیں ڈالتا ہے، لیکن شہید کے بارے میں خاص ہے کہ وہ ڈال دیتا ہے، وہ جنت میں جہاں چاہتی چوکتی پھرتی رہتی ہیں، اور پھر ہے نا عرش کے نیچے جو ہے نا لیمپ ٹائپ سے بنایا ہے اللہ نے، وہیں آ کر وہ ٹھہرتی ہیں، اپنی رات گزارتی ہیں اس طرح سے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. تو کیا ہی بولا جائے کہ کتنا خوبصورت اجر ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسلامی ملک کی سرحد تک حفاظت ایک رات اور دن کرنا 1 مہینے کے نفلی روزے رکھنے اور راتوں کی رات نماز میں 1 ماہ تک کھڑے رہنے سے بہتر ہے. اور یہ حفاظت کرنے والا اگر اسی حالت میں مر گیا تو جو عمل وہ کرتا تھا اس کا ثواب اس کے لیے برابر قیامت تک جاری رکھا جائے گا، اور اس کا رزق جاری رہے گا جو شہیدوں کے لیے جاری رہتا ہے، اور قبر میں فتنہ ڈالنے والوں سے امن میں رہے گا. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دشمن سے مقابل رہا اور پھر ثابت قدم رہا، یعنی اس سے لڑتا رہا یہاں تک کہ مقتول یا غالب ہو گیا، یعنی مارا گیا یا تو پھر آپ کو غالب ہو گیا یا تو جیت گیا، تو قبر کے اندر فتنہ میں نہ ڈالا جائے گا. اللہم ربنا جعلنا منہم آمین یا رب العالمین. اب یہاں پہ سمجھیں اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کے 1 رات کے لیے اگر وہ گشت کرتا ہے تو بول رہے ہیں کہ آپ کو کیا ہوگا، ایک منٹ، تو وہ جو ہے کہ آپ کو کیا نام ہے 1 رات اگر وہ گشت کرتا ہے، بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ اسلامی ملک کی سرحد پہ، تو وہ آپ کو 1 مہینے کی نفلی روزے اور 1 مہینے کی لگاتار رات تک جاگنے اور عبادت کرنے نفلی یہ ہے. لیکن آپ سمجھیے گا اس کو بہت اچھے سے جو ہے نا شیطان نے جو ہے نا الٹا کا پلٹا بتایا ہے. اسلامی ملک کون ہوتا ہے؟ اسلامی ملک کون ہوتا ہے؟ عرب کی سرحد کی حفاظت جو ابھی عرب ہے وہ، پاکستان کی سرحد کی حفاظت جو ابھی پاکستان ہے وہ، کوئی اسلامی ملک نہیں ہے. ناٹ اے سنگل. مسلمان ڈومیننٹ ضرور ہے، اسلامی ملک کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا اسلامی ملک کون سا ہوگا، شہر اسلامی کون سا ہوگا جو میرے نبی نے مدینہ بنایا تھا. مدینہ خاص مدینہ نہیں، خاص مدینہ نہیں، جو مدینے کی کوالٹی تھی اس حساب سے ہم بول رہے ہیں. انشاءاللہ یہ سیرت میں آپ کو بہت اچھے سے پتا چلے گا. اللہ کے دین کو غالب کر کے خلافت اگر وہاں اسٹیبلش ہے تو اس کی سرحد کی حفاظت اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ ملک کی سرحد کی حفاظت نہیں کر رہا، اصل میں وہ اس ایمان والوں کو جو وہاں رہ رہے ہیں خلافت کو بچا رہا ہے. دیکھیں نا اللہ ہی کی رضا ہے نا اس میں، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو وہ دیکھیں وہی بول رہے ہیں کہ ایسے ملک ایسے شہر کی حفاظت اگر ایک ایسا خطہ بھی ہے، اگر ایک محلہ بھی اگر ایسا ہے تو اگر وہ کرے گا اور اس میں مارا جاتا ہے تو وہ تو شہید ہو ہی گیا، لیکن اگر وہ ایسا کرے گا 1 رات میں تو آپ کو 1 مہینے کے روزے کے برابر ثواب ہے، سبحان اللہ. اور 1 مہینہ رات بھر لگاتار اگر جو نفل عبادت کرنے کے لیے جو کھڑا رہے گا لگاتار، اس کو آپ کو عبادت کا ثواب ہے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں اس لیے شاید آپ کو نہیں سمجھ میں آئے، ہم بتا رہے ہیں آپ کو، کیونکہ دیکھیں عبادت جو ہے نا نفلی عبادت وہ خاص انسان کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، تم جتنا نفل عبادت کرو تمہارا درجہ بلند ہو رہا ہے، اس سے تو مطلب سوسائٹی والی جو بات ہے اس پہ تو آپ کو کوئی وہ نہیں ہے نا تعلق والی بات، آپ کا ذاتی معاملہ اللہ سے. لیکن جب ایک انسان سرحد کی حفاظت کر رہا ہے، اسلامی سرحد کی، ٹھیک ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، پوری سوسائٹی کی حفاظت کر رہا ہے نا مسلمین کی، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے. تو لہٰذا وہ کیا ہو گیا، وہ اللہ کا زیادہ وہ حقدار ہو گیا کہ اللہ اس کو بڑا چڑھا کے دے. کیوں؟ کیونکہ وہ پورے سوسائٹی کے لیے کام کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک انسان جو ذاتی طور پہ صرف اللہ کر رہا ہے، اللہ کو اتنا زیادہ عزیز نہیں جتنا ایک انسان کو ٹائم ہی نہیں مل رہا، بس فرض ادا کر رہا ہے وہ، اور قرآن کا درس اور یہ ساری چیزیں، اور نا ایسے نہیں کرو، موٹیویشنل اسپیکر جو ہوتے ہیں وہ سارے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، لیکن وہی اللہ اس کی رضا کے لیے، بس یہ والی بات یاد رکھنا ہے. اخلاص نیت جس میں نہیں ہوگی بھائی وہ سب پھر کچھ نہیں ہے، زیرو ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کر رہے ہیں تو وہ افضل ترین مقام ہے ان کا. کیوں؟ معلم کا افضل ترین مقام اس لیے ہے کیونکہ وہ دوسرے کو بتاتا ہے نا، ظاہر بات ہے ایک تک بات محدود نہیں رکھتا، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے گناہ جو ہے نا انڈیویجولی لیول پہ جب ہوتا ہے تو اللہ ناراض اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ کو ماس لیول پہ گناہ چھوٹ کے جو کر رہے ہیں، یا پھر یہ ایک بندہ کیا دوسرے کو شہ دے رہا ہے، یعنی گناہ جاریہ اللہ کو غضب میں لا دیتا ہے.
غضب میں لا دیتا ہے. اس لیے ہم بولا آپ کو کہ گناہ سے زیادہ گناہ جاریہ کرنے سے بچیے اور ثواب کرنے سے زیادہ ثواب جاریہ پہ فوکس کیجیے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جاریہ دونوں جو ہے نا, گناہ ہو یا ثواب جاریہ جو ہے نا, وہ کنٹینیوٹی کو انڈیکیٹ کرتا ہے. آپ نے بتا دیا اس کو, وہ کب اس کو توبہ کی توفیق ملے گی نہیں ملے گی, وہ کس کو بتا دیا, وہ کس کو بتا دیا, وہ کس کو بتا, ایک چین کر دیا آپ نے سلسلہ, صرف ایک مشورہ دے کے. کچھ بھی نہیں کیا, صرف ایک مشورہ دے کے کہ فلاں سیریل دیکھنا نا, فلاں ایسے گانا سننا نا, فلاں ایسے یہ والا ہے نا, غلط بات بتانا, غلط فیصلہ دے دینا, اسلام کے اکارڈنگ نہیں فیصلہ دے کے اپنی بات ہے نا تھوپ دینا, ساری چیزیں گناہ جاریہ ہیں. اپنے ایٹیچیوڈ سے, اپنے نا بے پردگی سے, اپنی بولی سے, واٹ ایور غلط نظریہ پیش کیا دین کا. ٹھیک ہے, اور لوگ اس سے کیا ہوئے, انفلوئنس ہوئے اور ایسا ہی کرنے لگے. گناہ جاریہ ہے, گناہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے, اور آپ تو گناہ جاریہ کیوں ڈر ہے بھائی, آپ کو توفیق مل سکتی ہے, یہ وہ بھی آپ کو گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو توفیق مل ہی جائے گی توبہ کی. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ بتا دیجئے کہ اگر مل بھی گئی بالفرض آپ کو توبہ کی توفیق, تو اگلے کو ملی ہے یا نہیں ملی ہے, گارنٹی ہے گارنٹی, اور پھر وہ کس کو بتایا اس کی گارنٹی ہے. تو ڈرنا چاہیے انسان کو. گناہ جاریہ صرف ایک کلک پہ آج ہو جائے گا, یاد رکھیے گا. کوئی بہت زیادہ لمبا ہاتھ پیر مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے کے گناہ تھے کہ بہت محنت کر کے انسان کرتا تھا, چھپ چھپا کے, یہ وہ شیطان, پھر وہی بات بولیں گے, شیطان کیا ہو گیا ہے, ماڈرنائز. دنیا ماڈرنائز ہوئی تو اس کا جو بہکانے کا بھی جو طریقہ کار کیا ہوا, ماڈرنائز, اپ گریڈ ورژن. یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, جب بھی بولے اپ گریڈ ورژن شیطان کا, سمجھ جائیے گا کہ ہم کیا بولنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت آسان ہو گئی اب ساری چیزیں. ٹھیک ہے, ایک کلک پہ وہ ساری, اور پھر نا آسان ہو گئی نا, اسی وجہ سے انسان سمجھتا ہے نا کہ ہاں کچھ تو نہیں ہے, کیا ہو گیا گناہ, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, چھوٹا. جب محنت کر کے کوئی گناہ کرتا نا تو اس کا نہ زیادہ اس کو احساس بھی ہوتا جی. اب یہ کلک پہ نہیں, وہی ہے اس کا, وہی ہے کلک پہ گناہ ہو یا آپ کو بھاگ دوڑ کر کے گناہ ہو, گناہ ہے. چاہے وہ پوری دنیا میں عام ہے تو کیوں نہیں ہے. آپ بول دیں بھائی ساری دنیا تو کر رہی ہے, تو ساری دنیا کر رہی ہے تو کیا مطلب ہے کہ گناہ کا مقام اللہ تعالیٰ گھٹا دے. نہیں بھائی 4 تو نیکی کر رہے تو کیا مطلب ہے کہ اس نیکی کا مقام گھٹا دے اللہ تعالیٰ. نہیں, جو شریعت 1400 سال پہلے تھی وہ آج بھی اور کبھی ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے پیر, ہم نے اپنے پیر پہ کلاڑی مار کر یہ دین کو مشکل بنایا. ٹھیک ہے, اللہ نے نہیں بنایا. اسی لیے جو ایکسکیوز ہے, جو آپ کو جو مجبوریاں واٹ ایور, جو ہم لوگ رونا گانا گاتے ہیں بھائی کیا کریں مجبوری ہے, کیا کریں, تو بھائی مجبوری اللہ تعالیٰ وہ مجبوری مانے گا جس کو شریعت مجبوری مانتی ہے. اپنی کھوپڑی والی مجبوری اپنے پاس ہی رکھیے, جتا مارے گا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو وہ مجبوری جو شریعت میں قابل قبول, عذر رہے, واقعیتاً اللہ جان رہا ہے. ٹھیک ہے, تم نے ایسا ماحول ہی بنایا ہے, تم نے اپنے نفس کو ایسے دنیاوی غلام بنا دیا ہے, تو تم ہے نا اس کو نا پھر بولتے ہو مجبوری کا نام لیتے ہو. ٹھیک ہے, اللہ آسان کرے. بس ہم یہی بولیں گے کن کن لوگوں کو کیا کیا آزمائش ہے, بس اللہ آسان کرے تمام کے ساتھ یہ معاملات جو بھی ہے, آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے, چلیں تو یہ حدیث انشاءاللہ شہید کے بارے میں مزید کچھ بات ہوگی اگر, تو انشاءاللہ مزید ڈسکشن ہوگا. تو آج لیٹ کلاس سٹارٹ ہوا تھا کیونکہ وہ تھوڑا سا نماز والا مسئلہ ہو گیا تھا, نہانا بھی تھا آج. تو ایسے 4:15 ہی میں کلاس ہے. ٹھیک ہے, ہم جب بھی اگر کوئی ایکسٹرا نوٹس دیتے ہیں تو ہمیشہ بول دیتے ہیں کہ صرف آج کے لیے. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے ایسا ہو گیا تھا, ورنہ 4:15 میں ہی کلاس جیسے ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.